ہم آگے چلتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لے کر چلیں گے، تجوید کی اہمیت آئے گی اور یہ ساری چیزیں۔ قرآن پاک کے آداب میں شور آ رہا ہے کہیں سے بہت زیادہ، میوٹ کر دیں اب، جو زوم پر ہیں جو آن لائن ہیں وہ میوٹ کر دیں تاکہ شور کسی کی طرف سے نہ آئے۔ جی اب ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، قرآن پاک کے آداب کیا ہیں؟ یہ بات تو واضح ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قرآن کریم نور ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کو نجات ملتی ہے، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہو چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، دونوں اعتبار سے یہ شفا ہے۔ اور اس کے بہت سارے فوائد بتائے گئے ہیں اور بہت سارے اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں، کہ جس میں سب سے پہلے بات آ جاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے۔ میں پڑھا رہا ہوں تو میری نیت یہ ہو کہ میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا ہے، اور آپ جب پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ موت تک ہم نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ باقی چیزیں بندے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ وہ موت تک کھول کے پڑھ سکتا ہے جب اس کو اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہوگا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ترجمہ اس کا یہ کہ حالانکہ انہیں ہمیں یہ حکم دیا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کریں، کہ ہر کام میں وہ اللہ کی رضا کو تلاش کریں، چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے چاہے وہ نماز ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے حدیث لکھی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو نہیں ہاتھ لگاتے مگر پاک لوگ، یعنی پاک لوگ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم باوضو ہو کر اس کو پڑھیں۔ دیکھیں اس میں یہ بات تو ٹھیک ہے سافٹ کاپی ہمارے پاس ہے، لیکن ہارڈ کاپی کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب قرآن پاک سامنے ہوگا تو اس وقت ہمیں سیکھنا ہمارے لیے آسانی ہوگا۔ جیسے ہم تجوید پڑھ رہے ہیں، سورۃ الناس کا کوئی مخرج پڑھ رہے ہیں، تو جب ہمارے سامنے قرآن ہوگا تو اس وقت سیکھنا زیادہ آسان ہو جائے گا نسبت اس کے کہ ہمارے پاس سافٹ کاپی ہو اور اس میں ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاکیزگی ضروری ہے، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے، اور قرآن پاک کا احترام کرنا یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے، اور بے شمار اس کے ظاہری اور باطنی آداب آتے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات ہماری چونکہ آغاز ہو گیا ہے تعوذ اور تسمیہ ہے، چونکہ جو بھی آدمی قرآن پاک کی ابتدا کرتا ہے تو ظاہر ہے ہم قرآن پاک اعوذ باللہ بسم اللہ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک آدمی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو تجوید کا درجہ اور قرآن کا درجہ تو اس وقت ہوگا جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا۔ اس سے پہلے چیز آتی ہے تعوذ اور تسمیہ کی۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنے کو، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کو۔ اچھا، کب پڑھنی ہے اعوذ باللہ بسم اللہ؟ سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس میں جو بنیادی پوائنٹ ہیں وہ 5 پوائنٹ ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا آپ کے سامنے جو سکرین شیئر ہو رہی ہے اس میں بھی موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب آپ تلاوت کا آغاز کریں تو تعوذ و تسمیہ دونوں پڑھیں۔ جیسے میں عام روٹین میں قرآن پاک جب شروع کرنے لگتا ہوں تو اعوذ اور بسم اللہ، تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنے ہیں۔ اسی طرح جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں تو تلاوت کے دوران اگر کوئی صورت آ جاتی ہے، فار ایگزامپل میں نے سورۃ الفیل شروع کی فجعلہم کعصف مأکول، پھر اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لإیلاف قریش پڑھوں گا، یعنی کوئی صورت آ گئی تو صرف بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تلاوت کے دوران اگر کوئی ضرورت پڑ گئی، جی کہہ رہے ہیں جی اگر کوئی زوم کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اسکرین میں 2 صفحے آ رہے ہیں، جیسے میں نے طریقہ بتایا تھا کہ آپ اس کو دو انگلیوں کے ساتھ اس کو زوم کریں گے تو یہ صفحہ جو ہے وہ زوم ہو جائے گا، جس میں تعوذ و تسمیہ آپ کو اس کی ہیڈنگ نظر آئے گی۔ تیسرے نمبر پہ تلاوت کے دوران اگر کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی یا یہاں تک کہ سلام کا جواب کسی کو دے دیا تو اعوذ باللہ پڑھ کے ہم اپنی تلاوت کنٹینیو کریں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ تلاوت کے دوران سورۃ التوبہ آ گئی، قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورۃ التوبہ، وہاں پر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔
سب سے پہلی چیز کہ سورۃ التوبہ سورۃ الانفال ہی کا حصہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مصحف عثمانیہ ہمارے سامنے کی جو قرآن کا نسخہ ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن پاک مرتب کیا تھا، یہ وہ قرآن پاک ہے. پہلے جو جامع قرآن تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، کہ جن کو اول جامع قرآن کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے قرآن پاک کے نسخوں کو اس وقت چمڑے پر لکھے ہوئے تھے. اس وقت کچھ نسخے لوگوں نے پتوں پر لکھے تھے. لہٰذا جب 70 حفاظ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر نے حفاظ کو جمع کیا اور قرآن پاک کا نسخہ بہت بڑا. پھر حضرت عثمان کا دور آیا، انہوں نے ایک مصحف کی شکل میں، مصحف کہتے ہیں کتابی شکل میں، اس وقت پرنٹنگ کا ایجاد ہو گئی تھی، اس وقت انہوں نے شروع کیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے جو قرآن ہے یہ مصحف عثمانی ہے. اسی طرح پانچواں ادب قرآن پاک کی تلاوت جب ختم ہو جائے تو یہ ضروری چیز نہیں ہے، یہ اختیاری چیز ہے، صدق اللہ العظیم پڑھا جائے. اگر نہیں بھی پڑھتے تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ہے قرآن پاک کے کچھ آداب کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھنا نہایت ضروری ہے. تو قرآن پاک کے آداب میں یہ ساری باتیں آئیں. اس میں ایک بنیادی بات جس بات آتا ہے کہ یہ تو سارے آداب ہیں ہی، لیکن پورا قرآن بہت تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ پڑھنا، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے صرف دیکھ کے نظر پھیر رہے ہوتے ہیں، اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا. یعنی اس میں یہ ضروری ہے کہ ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اونچی آواز سے تلاوت کریں. اچھا، اس میں یہ اسی وجہ سے کل بھی میں پریشان ہوا تھا کہ دیکھیں جیسے ہمارے بنات کے کچھ مدرسے ہیں یا اسکول میں جب ہم پڑھتے ہیں تو جو مستورات ہمارے زوم کے گروپ میں ہیں تو وہ بھی قرآن پاک کی جب صورت سنائیں گی، پڑھیں گی تو اسی وقت سامنے آئے گی بات. تو اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ میں کسی ایک کی غلطی نہیں نکالوں گا، اور اس میں آپ لوگوں نے بھی یہ خیال کرنا ہے کہ ایک دوسرے کی غلطی نہیں نکالنی. اگر کوئی قابل توجہ بات ہے، تجوید کی بات ہے، چونکہ ابھی تو ہم ابتدائیاں ہیں، تو اس میں مجھے جہاں تک ضرورت محسوس ہوگی میں غلطی بتا دوں گا. اگر کوئی قرآن جیسے ابھی انشاءاللہ میں سورۃ الناس کی بھی کوشش کروں گا سب سے سنوں، تاکہ جب ہر کوئی پڑھے گا تو اس کا تعلق پڑھنے سے ہے، تجوید کا تعلق. کیونکہ لیکچر سے یہ چیز قابو میں نہیں آئے گی جب تک اس کی پریکٹس نہیں ہوگی. ہم یہاں آ کے ایک صورت نہیں سنائیں گے. دیکھیں ہماری 2 دن کلاس ہے ہفتہ اتوار، اور اس میں جب ہم 1-2 صورتیں سنا لیں گے تو کم از کم اندازہ یہ ہو جائے گا کہ میری تجوید اور میرا لہجہ کس قدر ہے، کتنا اچھا بہتر ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ سب کو موقع ملے گا کہ وہ سب صورت سنا سکیں گے. تو جب صورت سنا لیں گے آخر میں کوئی ایک عمومی بات ہوگی، وہ میں انشاءاللہ بتا دیا کروں گا کہ یہ مسئلہ ہے. تو آپس میں ایک دوسرے کی غلطی نہیں نکالی جائے گی، اور یہ ہے کہ جب کوئی صورت پڑھ لے گی تو آخر میں پھر جو بات ضروری ہوگی وہ کر دی جائے گی. اچھا جی، اگلا صفحہ کر دیں انگلش کا پیج. ہاں، اب اس میں یہ بات دیکھیں، اگلا یہ شیئر کر دیا آپ حضرات کے سامنے. یہ دیکھیں تجوید کیا ہے. کل تو یہ بات ساری ہو گئی، لیکن اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ تجوید کیا ہے. تجوید کی ڈیفینیشن، لغوی اس کی تعریف کیا ہے؟ خوبصورت کرنا، خوبصورت بنانا. قرآن پاک دیکھیں عام آدمی بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ایک وہ ہے جو تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے. تو ظاہر ہے خوبصورت تلاوت اسی کو کہیں گے جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. تو یہ اس کے لغوی معنی ہے. اصطلاحی لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ تجوید عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت بنانے کو، حسین کرنے کو. اصطلاحی معنی کہ اعطاء کل حرف حقہ، ہر حرف کو اس کا حق دینا. اب حرف کا حق یہ ہے کہ حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کیا جائے اور اس کی صفات کو ادا کیا جائے. یہاں پر میں ایک بات کا اضافہ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ دیکھیں آسان لفظوں میں فور ایگزامپل مجھے کوئی کہے کہ جی آپ تجوید سیکھ رہے ہو، تجوید کیا ہوتا ہے؟ اس کا میں جواب دوں گا جی تجوید یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو خوبصورت پڑھنا، اچھے انداز میں پڑھنا، اس کے قوانین کے مطابق پڑھنا. پھر کوئی یہ سوال کرے کہ جی آپ تجوید میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو تجوید میں ہم مخارج اور صفات پڑھ رہے ہیں. پھر اگلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے چونکہ ابتدائیاں ہیں، اب مخرج کیا ہوتا ہے؟ میں آسان لفظوں میں یہ بتاؤں، مخرج جس کو کہتے ہیں کہ یہ حروف ہم نے کہاں سے نکالنا ہے. ذرا ادائیگی منہ سے ہونی ہے، منہ میں کیسے کس طریقے سے ہم نے اس کو نکالنا ہے. صفات ہوتے ہیں کیسے ادا کرنا ہے. اب 2 چیزیں ہوں گی، مخرج کہتے ہیں کہاں سے حروف کو نکالنا ہے، اور صفات کہتے ہیں اس کو کیسے ادا کرنا ہے. اچھا، تجوید کی اہمیت آپ کے سامنے جو اسکرین شیئر ہو رہی ہے، اس میں تجوید کی اہمیت، تجوید کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کو سیکھنا واجب ہے. کیونکہ اگر علم تجوید نہ سیکھا گیا
تو پھر حروف کی ادائیگی غلط ہوگی جس کی وجہ سے معنی بدل جائیں گے، اور کبھی کبھی معنی اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے، اس سے کفری یا معنی بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے سورۃ النازعات کا دوسرا رکوع نماز میں شروع کیا، تو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ جہاں پر آتا ہے کہ قیامت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان یاد کرے گا جو اس نے کمایا، وبرزت الجحیم لمن یرا، اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی، فاما من طغى، جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ تو میں نے آگے کیا پڑھنا تھا، فإن الجحیم، کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، تو میں نے غلطی سے نماز میں کیا پڑھ دیا، فإن الجنت، ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو ایسی جب صورتحال ہو جائے تو اس سے نماز میں فرق آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح میں نماز میں الحمدو سے نماز شروع کر رہا ہوں، کل بھی بات آئی تھی، دیکھیں مثال آگے آپ کے سامنے سکرین شیئر ہو رہی ہے، اس میں مثال کل میں دے چکا ہوں، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، لیکن اگر قاف کی بجائے قل هو اللہ، اگر میں اپنی نماز میں غور کروں، میں تو قل هو اللہ ہی پڑھتا ہوں، اس کا ذرا خیال ہو جائے کہ قل هو اللہ کہنے سے معنی بگڑ جاتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے علم تجوید سیکھنا یہ ضروری ہے۔ دیکھیں ظاہری بات ہے کہ جب کوئی ہم چیز شروع کر رہے ہیں، کوئی علم شروع کر رہے ہیں، اس کے شروع میں اس کی اہمیت، کل بھی کچھ بیسک باتیں آئی تھیں، آج بھی آئی تھی، کیونکہ جب ہمارے مخارج شروع ہو جائیں گے پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا یہ باتیں کرنے کا، اس لیے بھی شروع میں ہی تجوید کا پتہ چل جائے ہمیں، کم از کم مبادیات، جس کی اہمیت کا پتہ چل جائے، کہ بیسک چیزوں کا پتہ چل جائے، تو آگے پھر ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں۔ اچھا جی، یہ مکمل ہو گیا، اب آگے شیئر کر دیں دوسرا۔ تو 2-4 منٹ اور بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میری کوشش یہ ہوگی کہ سورۃ الناس کی میں دوبارہ آپ لوگوں کو تلاوت سناؤں گا، تو تلاوت کے بعد آپ نے لہجہ بھی سیکھنے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو۔ مولانا عاطف صاحب اگلا شیئر کر دیں تاکہ سب کے سامنے آ جائے، تو اس کو سیکھنا آسان ہو۔ دیکھیں جی، یہ ابتدائی ہدایات کچھ آ گئی ہیں، اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے شیئر کر دی اس کو۔ ابتدائی ہدایات ہیں جی، اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے، میں کوشش کروں گا اس کو مختصر پڑھوں، قرآن پاک کو اصل ہاں عربی زبان میں پڑھیں، یعنی لہجہ عربی ہونا چاہیے، پانی پتی یا کچھ دوسرے تیسرے لہجے ہیں، یا کوئی قرآن ایسا پڑھے لگ رہا ہو کہ پنجابی میں پڑھ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں پڑھنا۔ اہل عرب کی زبان ہے، اب اہل عرب کی زبان کیا ہوتی ہے، عربی زبان ہے، وہ خوبصورت کر کے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اب مکہ مدینے میں ہم جتنی تلاوتیں سنتے ہیں نا، وہ سارے بڑے اچھے لہجے میں
जी मैं वापस आ गया हूँ। लगता है पीटीसीएल वालों को पता चल गया कि इस टाइम ज़ूम की क्लास होती है, तो 2 मिनट का ना चाहते हुए भी ब्रेक दे देते हैं हमें। अच्छा, ये सफ़ा तकरीबन मुकम्मल हो गया, तो मौलाना आतिफ़ साहब अगला सफ़ा करें। ये तो मुकम्मल हो गया, आगे फिर हम कुछ मबादियात तजवीद का भी करते हैं। सफ़ा नंबर 10 है, तो अब सफ़ा नंबर 11 आ जाएगा। तो इसमें बस यही बातें हैं और कुछ भी नहीं है इसमें, कुरान पाक को खुश चलाने से पढ़ना है। अच्छा, ये आपके सामने जो स्क्रीन शेयर की है, तो ये नक्शा है, ये डेंटिस्ट का नक्शा है, दाँतों का। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं वो कहते हैं हम तो फिर जो डेंटिस्ट डॉक्टर है उससे भी अच्छे हम बन जाएँगे, उनको तो दाँतों के नाम नहीं आते। अच्छा, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसमें जब हम पढ़ेंगे तो हमें उस वक़्त ये नक्शा समझ आएगा। लेकिन इसमें ये बात समझाना चाहता हूँ कि ये इन्होंने बताया कि दाँतों से कौन से हरूफ़ अदा होते हैं, ज़ुबान से कौन से हरूफ़ अदा होते हैं और इसी तरह गले से कौन से हरूफ़ अदा होते हैं, इन सारे हरूफ़ का उन्होंने दाँतों का नक्शा ज़िक्र कर दिया। एक दफ़ा मैं इसको सरसरी पढ़ देता हूँ कि ऊपर वाले जो दाँत है सामने उनको सनाया कहते हैं, नीचे वाले रबाई, फिर इसी तरह उसके साथ दाँत ऊपर नीचे अनियाब, फिर नोकदार, फिर उसके साथ ज़ाहिक, फिर ताहिन, फिर नाजिज़। ये दाँतों के नाम हैं। ये इतनी ख़ास हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम तो एक बुनियादी हैं। ये इसलिए याद करवा दी जाते हैं ताकि आगे चूँकि जब मखारिज आएँगे तो हमें नाम लेना पड़ेंगे, तो उस वक़्त ये मुश्किल ना हो इस वज़ह से। तो अगला सफ़र कर दें। अच्छा, अब कुछ देर के लिए मेरा दिल है कि अब मैं सूरह नास की तिलावत करता हूँ। तो अभी अगला सफ़र देखते हैं कि अगले सफ़े में क्या इन्होंने बुनियादी बात बताई है। अच्छा, जी, इसमें ये देखें, ये हमारे आज से मखारिज शुरू हो गए, असल तजवीद का हमारा सबक शुरू हो गया है। सबक नंबर 2 इसमें आप देखें मखारिज लिखे हैं, अब मखारिज किसको कहते हैं? देखिए हमने तजवीद भी सीख ली, तजवीद किसको कहते हैं? खूबसूरत बनाना, कुरान पाक ठहर-ठहर के पढ़ना। अब तजवीद की तारीफ आएगी, कहते हैं हर्फ के निकलने की जगह। मिसाल के तौर पे मैं बा अदा कर रहा हूँ, बा को मैंने कैसे अदा करना है? आइन अदा कर रहा हूँ, आइन को कहाँ से अदा करना है? यानी जिस जगह से हुरूफ निकल रहे हैं, इनको हम मखरज कहते हैं, अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ है, यानी निकलने की जगह। अब निकलने की जगह कौन-सी होती हैं? ज़ुबान है, हलक है, मुँह का खला है, होंठ हैं, ख़िशूम है, नाक है, इससे जितने भी हमारे हुरूफ हैं, इससे अदा होते हैं। अब 17 मखारिज हैं और 29 हुरूफ तहजी हैं। अच्छा, अब ये बात आप लोग ज़हन में रखें कि अब हम अलिफ बा शुरू करने लगे हैं। अब किसी के ज़हन में ना आए कि इतनी मुश्किल बात है, मखारिज हैं कि हमें कैसे आएँगे, कैसे नहीं आएँगे। जिस तरह एक 5 साल का बच्चा नूरानी कायदा अलिफ बा पढ़ता है, तो हमने पढ़ना अलिफ बा ही है, लेकिन हमने उसको मखरज के साथ पढ़ना है। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि जोड़ियाँ बन जाएँगी, अलिफ, वाव, या की एक जोड़ी होगी, फिर बा, मीम, वाव की एक जोड़ी होगी हरूफ तहजी। मखारिज पढ़ने के बाद जब आप हरूफ तहजी अलिफ बा पढ़ेंगे तो आप बता सकेंगे, ये जो बा है इसको ऐसे अदा करना है, जीम है उसको ऐसे अदा करना है, यानी हर हरफ को हाँ, ये एक मैसेज किया है जी। हाँ, कह रहे थे कि जी इससे पहले पिक्चर्स से पहले जो स्क्रीन शेयर की इससे पहले ही पूछना चाहिए था कि किसी को पता है मखारिज कितने होते हैं? तो मैंने पहले ही बता दिया कि 17 मखारिज हैं और जो हरूफ हैं अलिफ बा ता के अल्फ़ाबेट हरूफ तहजी वो है 29। अच्छा, इसको हम अब कोशिश करेंगे रोज़ एक मखरज पढ़ें। आज हम पहला मखरज पढ़ेंगे, अलिफ, वाओ, या। अब आप ज़हन में ये रखें कि मैं अलिफ बा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो मैं अब उसके एतबार से सीखने लगा। अलिफ का आएगा और इसके साथ वाओ और या, ये 3 हरूफ हैं। ये 3 हरूफ हरूफ मद्दा हैं। ये अदा का कैसे होते हैं कि देखें मुँह का जो खाली हिस्सा है, अगर ये आप इधर ये दाँत जो इसने बनाए हुए हैं और होंठ बना हुआ है, तो इसका मुँह इसलिए खुला हुआ है कि हवाइया इन हरूफ को कहते हैं इसलिए कि इन ये हरूफ हवा पर तमाम होते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा इसकी।
کہ الف واو یا یہ تینوں کس طرح حروف مدہ ہیں. اب جیسے ہم نورانی قاعدے کی تختی پڑھ کے آئیں، با الف زبر با، تو با یہ جو حروف ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہوا پر ختم ہوتے ہیں. با واو پیش بو، با یا زیر بی. تو یہ تین حروف مدہ ہیں. آسان ان کو ہم یہ سمجھیں گے کہ الف کب مدہ ہوتا ہے پورے قرآن پاک میں، اور واو پورے قرآن پاک میں کب مدہ ہوتا ہے، اور یا کب ہوتی ہے. یہ نوٹ نظر آ رہا ہے ریڈ کلر کا، انہوں نے بریکٹ کے اندر نوٹ لکھا ہوا ہے. تو اس کے آگے یہ بات دیکھیں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. ایک پوائنٹ یہ سب نے یاد رکھنا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس کے نیچے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ایون کہ اگر الف کے اوپر جزم بھی آ گئی ہے نا تو ہم اس کو الف نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ حمزہ بن گیا، اس کے اوپر جزم آ گئی. تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا با الف زبر با، یہ قرآن پاک میں کیا پڑھتے ہیں قالو. اب قا ہم لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ الف ہے اور اس سے پہلے کیا ہے، قاف کے اوپر زبر ہے. یہاں پر کیا ہے مالکی یوم الدین، مالکی میم الف زبر ما، الف مدہ اس سے پہلے زبر. اور اسی طرح میں خلاصہ دوبارہ بتاؤں گا. اس کے بعد دوبارہ واو. اب دوسرا کیا ہے واو، یعنی پہلے مخرج میں الف واو یا تھے. الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے زبر ہو. اور واو کب مدہ ہوگا، یعنی واو کو لمبا کب کریں گے؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو. جیسے آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ. اب میں نے اعوذ کو لمبا اس وجہ سے کیا ہے کہ یہاں پر واو مدہ ہے، لمبا کرنا ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے. اسی طرح تیسرے نمبر پہ آتا ہے یا ساکن. یا ساکن کب ہوتی ہے، یا مدہ کب ہوتی ہے؟ کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں نے رحیم کو لمبا اس وجہ سے کیا ہے کہ یا مدہ. تو خلاصہ سنیں، مخرج نمبر 1 کا خلاصہ کیا ہے؟ آج آپ نے یہ سیکھا کہ مخرج نمبر 1 ہے منہ کا خالی حصہ. یہ جو الف ہے، واو اور یا، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوں گے. الف مدہ، واو مدہ اور 3 مدہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. الف کو لمبا کب کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں الف مدہ سمجھ نہیں آ رہی تو الف کو لمبا کب کریں گے؟ جب الف سے پہلے زبر ہو، جیسے قال. اور واو کو لمبا کب کریں گے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ واو لمبا کریں گے، اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں. جیسے قالو، یہ لو. اسی طرح اعوذ. اور یا مدہ کب ہوتی ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو. الحمدللہ رب العالمین، عالمین میں یا مدہ آ گئی. الرحمن الرحیم، اس میں یا مدہ کیونکہ یا ساکن سے پہلے یہاں پر زیر ہے. اور مالک یوم الدین، یہ یا ہو گیا. اس کے متعلق اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ مجھ سے کر لیں. تو یہ ہم نے آج کا خلاصہ پڑھا ہے. 1 منٹ کی 1.5 منٹ کی بریک ہے، اس کے بعد ہم سورۃ الناس کی پریکٹس کریں گے، سنیں گے. اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ کر سکتا ہے. الف مدہ کے اعتبار سے، واو مدہ، یا مدہ. چیٹ میں کرنا چاہے میسج میں کر سکتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. تو میں مولانا عاطف صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر چیٹ بند ہے تو اس کو اوپن کر دیں تاکہ یہ سب میسج کر سکیں. جی تو الف مدہ، واو مدہ، جی سب کو سمجھ آ گئی؟ جی کوئی ایک میسج کر دیں جی ہمیں سمجھ آ گیا. کوئی ایک مجھے میسج کر دیں کہ جی ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے حروف مدہ کی، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ جو ہم نے پڑھے ہیں. جی کوئی میسج کر دیں. جی جی ٹھیک ہے جی، میسج آ گیا، سمجھ آ گئی ہے. تو ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم آج ہمارا یہی سبق ہے، اس سبق کا ہمارا یہ خلاصہ ہوگا. الف مدہ، واو مدہ. تو ہم نے ایک مخرج آج پڑھا ہے، تو ہمیں کوئی اتنی جلدی نہیں ہے، آرام آرام سے پڑھیں گے. الف، واو اور یا، ان کی ادائیگی. جیسے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں مولانا عاطف صاحب. ہاں جی جی ٹھیک ہے جی. سب کہہ رہے ہیں جی سمجھ آ گئی ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سن رہے ہیں توجہ سے. تو یہ ٹھیک ہے. مخارج ہم نے ایک مخرج پڑھا الف واو یا، جس کو جوف دہن کہتے ہیں، لیکن اب منہ کے خالی حصہ. ٹھیک ہے. تو اب اس میں ایسا کریں کہ عاطف صاحب سورۃ الناس نکالیں. تو مولانا عاطف صاحب سورۃ الناس نکالیں گے. تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم حروف مدہ کی پریکٹس سورۃ الناس سے بھی میں آپ کو کرواتا ہوں ابھی، تاکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کو ساتھ ساتھ اپلائی ہو جائے.
اچھا یہ سورۃ الناس سب کو شیئر ہو گئی ہے، اس کو زوم کر لیں سب سے پہلے، جسے میں نے طریقہ بتایا. زوم کرنے کے بعد یہ دیکھیں، قل اعوذ، قل اعوذ میں اگر سرکل بن جائے، دیکھیں قل اعوذ، اس میں یہ بات دیکھیں کہ واو ساکن ہے. ہم نے پڑھا تھا یہ واو کون سی ہے؟ واو مدہ ہے. واو مدہ کب ہوتی ہے؟ یہاں پر واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوتی ہے. یہ واو مدہ آ گیا. اور برب الناس، ناس میں یہ جو الف ہے، یہ الف کون سا ہوگا؟ اس الف کو کہیں گے الف مدہ. یہ دیکھیں یہ جو الف ہے، یہ جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، برب الناس. پھر اسی طرح آگے ملک الناس، یہ والا بھی الف مدہ آ گیا جو آپ نے پڑھا ہے کہ کیا ہو، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. اچھا یہ میں ریز کر لوں، لکھا گیا جی ٹھیک ہے. اچھا جی الہ الناس، اسی طرح الف مدہ آ گیا. من شر الوسواس، الف مدہ آ گیا. خناس، یہ بھی الف مدہ آ گیا. الذی، الذی میں مجھے جلدی جلدی کوئی میسج کر کے بتائے کہ کیا مدہ ہے؟ الف مدہ آیا اس میں یا واو مدہ ہے یا اس میں جی یا مدہ آ رہا ہے. جی اس میں یا مدہ آ گیا، کیونکہ یا ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے. الذی یوسوس فی صدور میں یا مدہ آ گیا. تو آج ہم نے جو مخرج نمبر 1 پڑھا ہے اس کا ہم نے پریکٹس بھی کی ہے. تو سورۃ الناس کی میں، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، 10 منٹ رہ گئے ہیں. سورۃ الناس کی میں ایک دفعہ تلاوت کروں گا، پھر آپ نے مجھے سورۃ الناس سنانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اچھا جی سنا دیں، اب سنانا شروع کریں. بسم اللہ کریں، جو بھی پہلا سنانا چاہتے ہیں وہ سنانا شروع کر دیں. جی عامر صاحب، عامر صاحب پڑھنا چاہتے ہیں عامر صاحب پڑھ لیں، کوئی اور پڑھنا چاہتی ہیں اور پڑھ لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی ٹھیک ہے، اب اپنی کال دوبارہ میوٹ کر دیں. ٹھیک ہے بہت اچھا. اس میں آپ نے خاص طور پہ بہت اچھا پڑھا ہے جو آج میں نے سمجھایا. خاص طور پہ آپ نے حروف مدہ کا بہت خیال کیا. تو وہ چیزیں جو ہم عام روٹین میں پڑھتے ہیں لیکن پتہ جب ہوگا تو اور بہتری آ جائے گی اس میں. تو ساتھ ساتھ ہم چلتے رہیں گے جب ہمارے قواعد اور مزید ہوں گے. ابھی تو ہم نے یوں سمجھے صرف الف پڑھا ہے آج ہم نے، تو جب با کا پڑھیں گے، تا کا پڑھیں گے، تو ایک تو پروننسیشن ہماری اچھی ہوگی عربی کی، اور دوسرا ہماری روانگی اور مزید بہتر ہوگا قرآن. اور کچھ سنا دیں جی، اور سنا دیں، بسم کوشش کریں سب اللہ سنا لیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی اس میں پڑھا گیا ہے، تو یہ جو لفظ ہے الذی یوسوس، تو فی صدور کی جگہ صدور الناس، صدور، جی جی میسج بھی آ گیا. تو صدور الناس ٹھیک ہے، تو بس اوقات بندہ پڑھا ہوتا تو پتہ نہیں چلتا، تو صدور کی جگہ صدور الناس ہے. تو باقی رہی بات یہ کہ غنہ کہاں پہ کرنا ہے، غنہ کہاں نہیں کرنا. تو کل میں نے ایک بیسک بات بتائی تھی، اس کو ہم انشاءاللہ سارے یاد رکھیں گے کہ جہاں پر نون مشدد آ جائے، یہ ایرو میں بناتا ہوں ذرا اس سے پینسل سے، دیکھیں
بنا رہا ہوں، یہ نون آ گیا، یہ نون مشدد ہے، ٹھیک ہے. نون مشدد جہاں پر آ جائے نا، جس پر تشدید ہو، چھوٹا، اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے. قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، نون آ گیا. ملک الناس، نون آ گیا. چلے جی مومن صاحب آپ بھی پڑھ دیں، مومن صاحب آپ بھی سورۃ الناس سنا دیں. جی بہت بہتر پڑھ رہے ہیں سب کا قرآن، لیکن کچھ محنت ہو جائے گی اور کچھ ٹائم لگ جائے گا. تو ہم نے یہ ویکنڈ میں کلاس رکھی بھی اسی لیے ہے، کیونکہ ہر بندہ کوئی بیزی ہے اپنا، اور کوئی جاب کرتے ہیں. تو ہفتہ اتوار 2 دن تو ہم نکال سکتے ہیں. تو اس میں 2 دن میں ہم ایک کمانڈ لیں گے، اس کی پریکٹس ہم پورا ویک کریں گے انشاءاللہ. چلیں اور بھی پڑھ دیں، اور جو رہ گئے وہ بھی پڑھ دیں. جی جی اور کوئی ہے پڑھنے والے جی؟ اچھا، کوئی سوال اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تجوید کے متعلق تو وہ سوال بھی کرتے ہیں، پھر ہم اپنی اس کلاس کو وائنڈ اپ کریں گے. جی تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے. تو اب خلاصہ کیا ہوگا آج کے سبق کا؟ میں خلاصہ دوبارہ کرتا ہوں کہ ہماری جو 2 کلاسیں ہوئی ہیں کل کی اور آج کی، اس پوری 2 کلاسز کا خلاصہ اگر ہم 2 لائنوں میں بیان کروں تو کل ہم نے تجوید کی ضرورت اور اہمیت، قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھی، کچھ احادیث پڑھی. جی جو پڑھنا چاہتے ہیں جی وہ پڑھ لیں جی، وہ پڑھ لیں جی، پھر انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں. سورۃ الناس کی تلاوت کر لیں جی، سورۃ الناس کی تلاوت کر لیں. تو جو پڑھنا چاہ رہی ہیں میسج آیا تو وہ پڑھ لیں جی. جی میں پڑھ سکتا ہوں. جی جی بسم اللہ، پڑھیں جی، پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا مومن صاحب، زبردست. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ تجوید کی اہمیت، اور کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نون اور میم جہاں پر مشدد ہو اس پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. آج کے سبق میں ہم نے کچھ آداب پڑھے تھے قرآن پاک کی تلاوت کے، اور آداب کے بعد ہم نے پہلا مخرج پڑھا. پہلا مخرج ہے الف کا، الف، واو اور یا. یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ منہ کا جو خالی حصہ ہے وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں. یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ الف واو یا کا تعلق گلے کے ساتھ بھی نہیں ہے، زبان کے ساتھ بھی نہیں ہے، ہونٹوں کے ساتھ بھی نہیں ہے. ہمارے منہ کے جو خالی حصہ ہے وہاں سے یہ 3 حروف نکلتے ہیں، الف واو یا. پھر یہ 3 حروف مدہ بھی ہیں. پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی مد آئے گی تو ان تینوں حروف کے اوپر مد آئے گی، چاہے وہ مد واجب ہو، مد جائز ہو. تو اس میں الف مدہ کب ہوتا ہے؟ الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، الف کو لمبا کریں گے، جیسے قال. اور واو مدہ کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو. اور یا مدہ کب ہوتی ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو. جیسے میں نے سورۃ الفاتحہ کی مثال دی کہ ہر آیت ختم ہو رہی ہے یا مدہ پر، الرحمن الرحیم. تو انشاءاللہ یہ ہم آج کا سبق اور کل کا سبق یاد رکھیں گے. تو پریکٹس کے لیے اگر کوئی اپنا آڈیو بھیجنا چاہتا ہے ریکارڈنگ کر کے، یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ گروپ میں تو مولانا عاطف صاحب میرے تک پہنچا دیں گے. اس میں کوئی سوال ہے کسی کا، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو انشاءاللہ ان کو سمجھا دیا جائے گا. تو ہماری کلاس ختم ہوتی ہے انشاءاللہ. پھر ہفتے والے دن کلاس ہوگی، ملاقات ہوگی. تو تب تک یہ ایک صورت ہے، اس صورت کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے مشق کرنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے. جو چیزیں بتائی گئی ہیں خاص طور پہ ان کا ضرور خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.